اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 49 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اس رکوع میں خاص طور پر بنو اسرائیل کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا ذکر کیا۔ تو اس نعمتوں پر جو ناشکری تھی اور اس ناشکری کی بدولت انسان کے اندر جو بدعملی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ سہارے ڈھونڈتا ہے، شفاعت کے سہارے ہوں یا امتحان میں پاس ہونے کے سہارے ہوں، یہ اس کی بدعملی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بنو اسرائیل تو یقینی بات ہے، چونکہ انبیاء کرام ان میں رہے، تو ہر آسائشیں، ہر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے ان کو دیں، اور ان کا یہ زوم اور ان کا یہ گمان کہ ہم چہیتی امت ہیں، بخشی بخشوائی ہیں، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا بھی اور عذاب بھی دیا تو گنتی کے چند دن ہوں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے 40 دن کے لیے بچھڑے، کوہ طور پر چلے گئے، تو ان کا یہ عقیدہ بن گیا۔ تو اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ تو قرآن مجید نے شفاعت باطلہ کے سارے تصور کاٹے۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو۔ یاد رکھیے، اذ جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو ماضی مطلق ہوتا ہے، پچھلے دور کی بات ہوتی ہے، فکس ہو جاتی ہے۔ اور اذ حرف شرط بھی ہے، اور اذ یاد دہانی بھی ہے۔ اذا اور اذ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب اذا ماضی کے ساتھ آتا ہے تو حال بنا دیتا ہے، مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یہ ماضی بنا۔ اور جب اذا آئے گا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ اذ اور اذا جو حرف شرط بھی ہیں، اور ان کا ایک جملے میں اپنا عمل دخل بھی ہے جو آپ کے سامنے آج آیا ہے۔ تو یہاں بھی نجا ینجی جو ہے یہ ماضی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فعل یفعل کے وزن پہ آیا، اور اس میں تدریج پائی جاتی ہے، اہتمام پایا جاتا ہے۔ تو روان ترجمے میں کیا ہوگا؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون، فرعون والوں سے۔ فرعون تو ایک شخص کا نام تھا، اور اس کی جو قوم تھی جسے فرائنہ کہتے ہیں، اگر فرعون کا ایک عمل تھا تو فرائنہ کا بھی وہی عمل تھا۔ فرعون کو ان کے نجومیوں نے یہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری سلطنت جو ہے اس کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے اس خوف سے بنی اسرائیل، یعنی یوں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس میں سارے بچے جتنے پیدا ہوئے سب کو قتل کرنا شروع کیا، اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ تو یہ ایک عمل ایسا اس فرعون کا تھا، اور اس کے ساتھ جو اس کی قوم تھی فرائنہ، اس نے بھی یہی عمل شروع کیا۔ تو اس لیے آل فرعون کہا گیا۔ یہاں یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذابی، برا عذاب۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، سوء العذابی
یہ مرکب اضافی ہے۔ اگر ہم مرکب اضافی کو گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو عذاب کا برا، یعنی عذاب ایسا جو انتہائی برا ہے، شدید برا۔ اب کیا برا عذاب ہے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلاء کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھیے دو باتیں یہاں آ رہی ہیں، ایک ہے لفظ تو آزمائش کا ہی ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آئے تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اگر یہ انسانوں کی طرف سے آئے تو یہ فساد فی الارض ہوتا ہے امتحان ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے چونکہ یہ انسانوں کی طرف سے آزمائش آ رہی تھی تو آئی اللہ کی طرف سے تھی، فرعون پہنچا رہا تھا، ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ تو اس اعتبار سے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نے یہاں آزمائش کہی ہے وہ کس اعتبار سے تھی۔ اگر اللہ ان کی آزمائش لے رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے بنی اسرائیل کی، تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، اور اسی کو پھر اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو نجات دلائی۔ تو نجات دہندہ اگر ایک شخص آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دلائی ہے، اس کی یاد دہانی کروائی ہے ان کو کہ تم کو فرعون تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا رہا، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم کو وہاں سے اس کی سختیوں سے، اس کی عصائب سے، اس کی مشکلات سے، اس کے قتل و غارت سے تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور تمہاری جان چھڑائی ہے۔ اب یہ بھی ایک نعمت تھی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 نعمتیں دی تھیں، ان 9 نعمتوں میں ید بیضا ہے، عصا ہے، اور تیسری بات فرعون سے نجات ہے۔ پھر نجات کے اعتبار سے دریا کا پار کرنا، صحرا میں آئے بادلوں کا سایہ، پھر من و سلوہ، اور پھر 12 چشمے، اور پھر 3 عذاب، یہ 9 نشانیاں دی تھیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے بڑی بات جو بنی اسرائیل کے لیے ہوئی وہ یہ تھی کہ فرعون سے نجات دلائی ہے۔ اور یہ کیوں نجات دلائی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شریعت دینی تھی، اور پہلی مسلمان امت جو ہے یہ بنی اسرائیل تھی۔ بہرحال یہ نظام سارا کا سارا اللہ کا ہے، اللہ نے یہ کائنات وائنڈ اپ کرنی ہے، کیسے اس نے نظام بنایا، کیسے اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ساتھ ہی شیطان بھی پیدا ہوا، تو شیطان نے تو انسانیت کے ساتھ اپنی دشمنی دکھانی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ بنایا، ہم کلامی کی، تو ان کی قوم بھی پھر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیے پچھلی نشست میں بات ہو چکی تھی۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے تو پھر ایک امتحان ہے، اور اگر یہ انسانوں کی طرف سے ہے تو یہ فساد فی الارض ہے۔ یقیناً فرعون جو کر رہا تھا وہ فساد فی الارض کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان بنا یہ ان کو نجات دلائی اور پھر شریعت دی، آؤ بھی میدان میں۔ تو جو روان ترجمہ آپ نے سنا ہے اس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے، اور ایک فساد فی الارض ہے تو فرعون کی طرف سے۔ اب یہ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو فرعون والوں سے، فرعون کی قوم سے، فرعون کی آل سے۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا ہوں اور جب پڑھ بھی رہا تھا تو اس وقت ایک ذہن میں خیال پیدا ہو گیا کہ یہ جو نجات ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دی ہے، تو میں نے اس پہ غور و فکر کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں نجات دوں گا یا تمہاری قوم کو میں نجات دوں گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو پہلے سے نجات دینے کا
وعدہ ضرور کیا ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا اور نہ وقت بتایا ہے کہ میں ایسے نجات دوں گا اور اس وقت دوں گا۔ یہ ہے ایک عالم غیب کی بات، بن دیکھے کی بات، اور یہ بن دیکھا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ہود علیہ السلام ہوں، حضرت صالح علیہ السلام ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام ہوں، یا حضرت لوط علیہ السلام ہوں، یہ 5 انبیاء کرام جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جو دور چلا سو چلا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دیکھیے، اللہ نے ان کو کیسے بچایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے کہا میں بچا لوں گا، لیکن بتایا نہیں کہ میں کیسے بچاؤں گا۔ 12 جو ایک لوگ آئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے حجرے میں، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو ہی قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہ کوئی بتایا تھوڑی تھا، بتایا تو نہیں تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے نکلنا، ہجرت کا حکم آنا، اور کیسے حکم آیا، کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی تیار کر رکھی تھی۔ یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس وقت میں یہ حکم دوں گا اور آپ نے اس طرح سے نکلنا ہے۔ تو یہ ساری عالم الغیب کی باتیں ہیں، بن دیکھے کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پھر بچانے کا جو اصل وعدہ تھا وہ کیسا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار ثور میں گئے ہیں تو وہاں دشمنوں نے پیچھا کیا۔ غار ثور میں پھر ایک مکڑی آئی، اس نے جالا تن دیا، آہٹ اس مشرک کی آ رہی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے سر پہ آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھے کیسے وہ کبوتر نے وہاں انڈے بھی دے دیے۔ وہ جب جالا بھی تنا گیا غار ثور کے اوپر تو پھر محسوس ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اندر بھی ہوگا۔ اور آیت دیکھیے سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 کی بات ہے یہ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہم ہم الذین کفروا، مگر تم سب نے مدد کی اس کی، پس تحقیق اللہ بھی مدد کر چکا ہے اس کی۔ اب یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بھی یہاں جتلائی کہ اللہ بھی اس کی مدد کر چکا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس نے نکالا اس کو ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار یعنی دو کے دوسرے سے مراد یہ ہے کہ 2 ہی آدمی تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ تو اس طرح سے 2 کا دوسرے کی بات کی ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار میں، اذ یقول، جب وہ کہہ رہے تھے۔ اذ جب مضارع کے ساتھ ہے تو ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنا دیتا ہے۔ جب کہہ رہے تھے لی صاحبہ، واسطے اپنے دوست کے، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی یوں سمجھے کہ جب مشرکین غار کے اوپر پہنچ گئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو یہاں آگے اوپر آ گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ تو غم کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو یہ نہیں بتایا کہ میں تم کو کیسے نجات دوں گا یہ مشرکین سے۔ یہ ایک کمال کی بات ہے، اور یہ آج کے سارے آنے والے جہان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑا دلاسا ہے کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے لیے کام کرتے چلے جاتے ہیں، دشمن جو بھی کرے اللہ تعالیٰ ان کو بچانے والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، ان آیات کو پڑھیے، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید وہ ایمان نصیب فرمائے گا کہ آدمی
کسی دم بھی اپنے دل میں یہ نہیں خیال پیدا کر سکتا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کے اس لیول پر نہ پہنچیں، یعنی ہمارا ایمان جو ہے متزلزل ہو جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد آدمی کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔